بعض لوگ یہ ایسا بھی کر لیتے ہیں، یوں کہ ہاتھ ہتھیلی پر ہتھیلی ایسا رکھ کر یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو جس میں سہولت، تو اپنی سہولت کے مطابق کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ بچا گیا، یہ ہو گیا قیام ہمارا۔ وہ نیت میں ایک تھوڑا جز گھر سے یا وضو خانے سے ارادہ کر کے چلے، ذرا دھیان دے، گھر سے وضو خانے سے نیت کر کے چلے کہ ظہر کا فرض پڑھنے جا رہا ہوں، بس یہ اتنی نیت کافی ہے آپ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ ایک شرط یہ ہے، بیچ میں آپ نماز کے عمل کے علاوہ، اس چلنے کے عمل کے علاوہ کسی اور عمل میں مشغول نہ ہو جائیں، یا آپ کی کسی وجہ سے نیت میں تبدیلی نہ آ جائے یا شک نہ آ جائے۔ جی، یعنی آپ کنٹینیو اسی نیت کے ساتھ، کوئی نیت کو بدلنے والا کوئی عمل آپ بیچ میں نہ کریں، تو پھر آپ کو مسجد میں آ کر دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مثلا مسجد میں غلطی سے جلدی پہنچ گئے، تو اب آپ نے سوچا کہ 2 رکعت آج تحیت المسجد بھی پڑھ لے ہوئے، تحیت الوضو بھی پڑھ لے ہوئے، تو آپ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو فرض کی نیت کا استحضار کریں تو اچھا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نیت کے بیچ میں آپ نے دوسری نماز پڑھی ہے، لہذا نیت کا استحضار ہو جانا چاہیے۔ اب یہ صحیح طریقے، سنت طریقے کے مطابق نماز ہم نے شروع کی۔ اب اس کے بعد آتا ہے رکوع کا مسئلہ۔ تو رکوع میں تو ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ رکوع میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع صحابہ سے مروی ہے، وہ ایسا ہے کہ سر، پیٹھ اور پیچھے کا حصہ یہ پورا ایک جیسا ہوتا تھا۔ آدمی کو عادت ہوتی ہے تو آسان ہوتا ہے، لیکن عادت نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ جب اپنے پاؤں کو سیدھا کریں گے اور اپنا وزن انگلیوں پر لائیں گے اور اپنی کمر کو سیدھا کر دیں گے، تو آٹومیٹک آپ کا رکوع اگر صحیح نہیں ہوگا تو قریب الصحیح ہو جائے گا، مکمل صحیح نہیں بھی ہوا تو صحیح کے قریب قریب تو ہو جائے گا۔ تو ہم جو صحیح رکوع کرنا ہے، وہ صحیح رکوع کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، یعنی جہاں سے رکوع میں جانا شروع کیا وہیں سے اللہ اکبر کہنا ہم نے شروع کیا، اور جہاں وہاں پہنچے وہاں پر ہمارا راہ وہاں پر ختم ہو، یعنی اللہ اکبر ختم ہو۔ خاص طور پر نماز پڑھانے والوں کے لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری۔ تو اللہ اکبر، صحیح ہو رہا ہے؟ صحیح، برابر، ٹھیک ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے پاؤں سیدھے کریں گے اور اپنا وزن انگلیوں پر لائیں گے تو آٹومیٹک آپ کا رکوع کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جیسا کہ حضرت نے بتایا اس دن بھی کہ اپنے گھٹنوں کو اس طریقے سے، مگر گھٹنے پر آپ پورا وزن دینے جائیں گے تب بھی صحیح نہیں ہوگا، اسی لیے کہا کہ رکوع کرتے وقت اپنے ہاتھ کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، رکوع میں ہاتھ سے گھٹنوں کو تھامنے کی کوشش کرنی، اس کو وہاں پر، اور پھر اس کو تھوڑا سا موڑیں گے آپ تو خود بخود آپ کا رکوع صحیح ہو جائے گا۔ یعنی 2 عمل کریں گے، اپنے پاؤں کو سیدھا کرنے کے لیے وزن انگلیوں پر لائیں گے، اپنے سر کو اور اس کو سیدھا کریں گے تو آٹومیٹک آپ کا رکوع کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ جیسے کہا آپ نے اللہ اکبر، ابھی آپ یوں کرنے جائیں گے، سر اونچا ہو جائے گا، آپ یوں کریں گے نیچا ہو جائے تو نیچا ہو جائے گا۔ عام طور پر ہم جو رکوع کرتے وہ ایسا رکوع کرتے، جی، یہ اکثر رکوع ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا رکوع کرتے ہاں، اس میں 3 ڈیزائن ہو گئے، 3 ڈیزائن ہو گئے، اس میں کنارے اٹھا ہوا ہے، آگے اٹھا ہوا ہے، بیچ میں نشیب ہے۔ تو بعض لوگ صرف اتنے پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ کچھ مبالغہ کرنے جاتے ہیں تو وہ یوں کر کر، میں عام طور پر جب بھی نماز سکھاتا ہوں تو پہلی مرتبہ جو وہ رکوع ایسا ہی کرتا ہے۔ اچھا، یہاں زیادہ قابل توجہ بات ہے، بعض اپنے ہی یہ جماعت میں، مجمع میں بعض لوگوں کو ایسا دیکھا کہ اتنا کم جھکتے ہیں رکوع میں
کہ لگتا ہے کہ یہ ہتھیلی گھٹنے تک نہیں نہیں پہنچ پا رہی ہے، یا اگر پہنچ پا رہی ہے تو سیکنڈوں کے لیے، جس سے تعدیل جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوتی. یعنی صرف ایسے ہی کر لیتے ہیں، ہاں بس بہت کم. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے گھٹنے کو صرف ٹچ کر رہے ہیں. تو گھٹنے پر ہاتھ مکمل طور پر پنجے سے اس کو پکڑنا، تب جا کر رکوع سنت کے مطابق ہوگا. اور اگر اپنی اسٹائل میں پڑھنا ہے تو اس سے تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. تو اس لیے عام طور پر رکوع میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا تو صرف ایسے ہی کر لیتے ہیں، یعنی اس پر کوئی ہاتھ وزن نہیں دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بھی تھوڑا سا وزن آئے گا اور پاؤں کی انگلیوں پر، تو آپ کا رکوع خود بخود صحیح ہو جائے گا. ایک مرتبہ پھر اخیر مرتبہ بتاتا ہوں میں. اللہ اکبر. اپنی نگاہ یہاں پر ہونی چاہیے انگوٹھوں کے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ اس میں بھی سجدے پر دیکھنا ہے کیونکہ سہولت ہے اس میں، اس لیے بھی رکوع میں سر اونچا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنی نگاہ کو انگوٹھوں پر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا سر بھی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو سر کو نہ جھکانا ہے اور نہ اس کو بلند کرنا ہے، بلکہ اس کو کمر کے سیدھ میں لانے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہو گیا رکوع. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ. اچھا، رکوع میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی دعائیں منقول ہیں. رکع وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسی طریقے سے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. تو بہت اتنی اچھی دعائیں منقول ہیں، مگر ہم اتنی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ ہو جائے یہی غنیمت ہے. ورنہ بہت سارے لوگ تو ایسا بھی کرتے کہ ایک مرتبہ میں نماز تو ہو جاتی ہے نا. حالانکہ کبھی کبھی ہمیں سنت نمازوں میں تو کم سے کم اپنی یعنی فرض نماز میں تو ہو سکتا ہے باہر پیچھے والوں کو زحمت ہو، لیکن سنت نمازوں میں تو ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام، آپ کو جو کتاب دی ہے اس میں